نحمده ونصلي على رسوله رحمة السماوات والأرضين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مجلس درس قرآن میں خصوصی طور پر شرکت کرنے والے میرے رفقا اور برادران، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم سب کو قرآن کریم کی خصوصی برکتیں حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور سلسلہ درس قرآن میں خصوصی طور پر شرکت کرنے کی پروردگار عالم نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. یہ جو مجلس درس قرآن ہے، یہ جو اپنی تاریخ کی اعتبار سے دیکھی جائے تو بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تقریباً 7 سال کا عرصہ مجالس درس قرآن کے انعقاد کے اعتبار سے گزر چکا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام مقدس کی برکتوں کو 7 سال کے عرصے میں اتنا زیادہ پھیلایا کہ رب قدیر کی توفیق سے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سے 7 سال کے عرصے میں جتنے مجالس درس قرآن ہوئے، ان ساری مجلسوں میں دیے جانے والے، پیش کیے جانے والے درس قرآن کے بعد صرف ایک پارے کی تکمیل ہو چکی ہے. یہ قرآن مجید کا خصوصی فیضان ہے، یہ وہ قرآن ہے اور اللہ رب العزت کا وہ کلام مقدس ہے کہ لوگوں نے جب اپنی معرفت اور اپنی حقیقت کے سینے کو کھول کر قلم چلانے کا آغاز کیا تو دنیا میں اور کائنات رنگ و بو میں ایسی بھی ہستیاں گزری ہیں کہ 30 پارے کی تفسیر انہوں نے موٹے موٹے ضخیم جلدوں میں اس طرح کی کہ 30 پارے کی تکمیل 300 جلدوں میں ہو گئی. تو اس طرح قرآن مجید کا فیض اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت اور عمومیت اور عالمگیریت رکھتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر جس بندے پر اللہ رب العزت قرآن مجید کے فہم کے جتنے دروازے کھولتا ہے تو وہ بندہ قرآن مجید کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی برکتیں جو مفسرین کے نام سے جانے جاتے ہیں ہم لوگوں پر اس طرح عام کیا کہ 7 سال کے عرصے میں ایک پارے کی تفسیر تکمیل پا چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عنایت سے اور
اس کے فضل سے دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں قرآن مجید کے عاشقوں سے، پھر فہم قرآن کے متلاشیوں سے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں اور جانثاروں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کی برکتیں ہماری ذاتوں سے نکل کر ہمارے گھروں تک پہنچیں، ہماری زندگیوں سے نکل کر اپنے بچوں تک پہنچیں، پھر ہمارے ذاتی زندگی سے نکل کر خاندان اور عائلی اور سوسائٹی کی زندگی تک پہنچے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ جہاں کہیں دروس قرآن کی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں اس مجلس میں ضرور حاضر ہو۔ قرآن کا فیض عام ہوگا، سینہ کھلے گا، تصورات کی دنیا آباد ہوگی، فہم و فراست واشکار ہو جائے گی، ساری کائنات کا جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی، پھر آخرت کا تصور پیدا ہوگا، پروردگار عالم کی قربت اور محبت کے راستے طے کرنے کا آدمی مسافر بن جائے گا۔ یہ سارے کی ساری برکتیں قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات میں رکھے ہوئے ہیں۔ بندہ خدا اگر چاہتا ہے خلاصتاً کہ وہ دنیا کی زندگی میں ترقی کرے، پھر آخرت کی زندگی میں وہ باکمال اور نجات یافتہ ہو جائے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے سینے کے اندر خدا کی محبت پیدا کرے، فہم قرآن کی صلاحیت پیدا کرے، قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات اور اس کی سماعت اور کلام سے اپنے آپ کو قریب کرے۔ جو جتنا زیادہ قرآن سے قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ صاحب قرآن کا فیض پاتا ہے، اتنی زیادہ اس کو پروردگار عالم کی قربت اور معیت نصیب ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ان کلمات کے بعد میں دوسرے پارے کے پڑھے ہوئے نورانی الفاظ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ کے ذہن کے گوشوں کو پہلے پارے کی آخری آیت کے ایک دو کلمات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پہلے پارے کا اختتام جن کلمات پر ہوا، پھر دوسرے کا پارے کا جو آغاز جس کلمے سے ہو رہا ہے اس کے درمیان ربط اور ضبط کیا ہے، قرآن مجید کی موجودانہ شان ان دونوں کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد کے اعتبار سے کیسی پائی جاتی ہے، قرآن کا کمال، قرآن کی ترتیب، قرآن کے الفاظ کی سلیقہ بندی کس حد تک آہنگ ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے شروع کرنے سے پہلے پارے کے اختتام پر فرمایا، جس کی تفصیل آپ نے ماہ رمضان سے پہلے سن چکی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، قد خلت من قبلکم، اللہ رب العزت کا ارشاد، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ آیت مبارکہ گزری جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پہلے کے لوگ تھے، وہ پہلے کی اچھی قومیں تھیں، وہ پہلے کی جماعتیں تھیں، وہ پہلے کی امتیں تھیں جو گزر گئی، تو اب اے امت محمدیہ لہا ما کسبت، پہلے کے لوگ جو اچھے کام کر کے گزرے تو ان کے لیے وہ سب فائدہ ہے جو انہوں نے کیا، لیکن تمہارے لیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ فائدہ پہنچے گا جو تم کریں گے۔ پہلے جو کیے ان کا فائدہ ان کو ہوگا، تمہارا فائدہ تم کو ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے کے لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے ماہ رمضان سے پہلے پارے کے اختتام پر، لیکن میں آج پہلے پارے کو دوسرے پارے کی ابتدا سے جوڑ کے بتانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات کے کلام پاک کے اندر کتنا زیادہ باہم ربط پایا جاتا ہے، کتنا زیادہ باہم گہرا تعلق پایا جاتا ہے، کتنا زیادہ بندے کے لیے فکر کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم پہلے پارے کے آخر میں جو لفظ فرماتا ہے وہ لفظ ہے عمل کا۔ اللہ نے فرمایا اما کانوا یعملون، اے دنیا والوں، اے میرے بندو، اے مجھے ماننے والوں، تمہارا عمل کرو۔ پہلے کے لوگ جو عمل کیے
ان کا فائدہ ان کو ضرور ملے گا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے کے لوگ کیا عمل کیے تھے. تو پہلے کے لوگوں کے عمل پر پروردگار عالم نے پہلے پارے کا اختتام فرمایا. موٹے انداز میں بات یاد رکھیں, پہلے پارے کا اختتام اور پہلا پارا ختم ہوتا ہے عمل کے ذکر پر. کس پر بولیے؟ پہلا پارا ختم ہوتا ہے عمل کے لفظ پر اور عمل کے ذکر پر. جب عمل کا ذکر ہو گیا, کرنے کا ذکر ہو گیا, جد و جہد کا ذکر ہو گیا اور مشقت اٹھانے کا ذکر ہو گیا, عملی زندگی اپنانے کا ذکر ہو گیا, تو دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہوئے فرماتا ہے سیقول, ان قریب کہیں گے. تو پہلے پارے کا اختتام ہوا کرنے پر, دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہنے پر. رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے اے کہنے کو پسند کرنے والے بندو اور ہمیشہ کہنے کی فکر کرنے والے بندو, ہمیشہ باتیں کرنے والے بندو, بات کرنے سے پہلے خبردار عمل کر کے بتاؤ. پہلے عمل ہے, بعد میں قول ہے. پہلے کام ہے, بعد میں باتیں ہیں. پہلے کردار ہے, بعد میں گفتار ہے. پہلے عملی زندگی کو مہیا اور کرنا ہے, بعد میں کہنے کی جرات کرنا ہے. یہ پیغام ہے. پہلے پارے کا اختتام عمل کے ذکر پر, دوسرے پارے کا آغاز کہنے کے ذکر پر. تو اللہ رب العزت کتنا زیادہ ہم کو متوجہ فرماتا ہے. قرآن کی برکت ہے کہ بندے کو چاہیے کہ کہنے سے پہلے سوچے کہ میں کرتا کتنا ہوں. ہم لوگوں کا انداز اور ہمارا کردار اور ہماری عادت اور ہمارا طریقہ یہ بتاتا ہے ہم کہتے پہلے ہیں, کرتے بعد میں. اور آج ہمارا تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں, صرف کہتے. صرف کہنے پر ہی اپنی پوری زندگی کا معیار کھڑا کرتے. صرف کہنے میں ہی شب و روز گزارتے ہیں. صبح سے وٹمٹ شروع ہوا تو شام تک. سونے کے درمیان میں ہماری زبان بند ہے, سونے کے درمیان. تو اب ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ دن بھر اتنا زیادہ کہنے کی ان کو عادت ہوتی ہے کہ سوئے بھی ہو تو نیند میں بھی کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ عمل پہلے ہے, قول بعد میں ہے. کرنا پہلے ہے, کہنا بعد میں ہے. یہ بندے کی ابتدائی زندگی ہے. جب بندہ پروردگار عالم کو پانے کا سفر شروع کرتا ہے, شریعت پہ عمل کرنے کا آغاز کرتا ہے, پروردگار عالم تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے کرتا ہے, بعد میں کہتا ہے. جب بندے کو سفر کرتے کرتے ترقی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے, صرف کرنا جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف کرتا ہے, کہتا کچھ نہیں ہے. وہ خاموش رہتا ہے تو صبح دنیا سمجھ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ خاموش رہتا ہے, اس کی خاموشی ہی کہنا بن جاتی ہے. تو خاموشی کہنا بن جائے تو اس کو کہتے ہیں حال. سبحان اللہ, یہ حال ہے. صرف کہنا یہ قال ہے. تو ہم لوگ قال کا مطلب کہنا, صرف پکنا اور کہنا بڑی بڑی باتیں, میں ایسا کرنے والا ہوں, ویسا کرنے والا ہوں. میاں معلوم ہے کہ اب کی بار رمضان آیا تو مسجد سے نہیں نکلوں گا. میں اب کی بار رمضان آ گیا اور مل گیا تو تہجد پابندی سے ادا کروں گا. اب رمضان مل جائے تو ایک بھی تراویح قضا نہیں ہوگی, نہیں چھوٹے گی. اب رمضان مل جائے تو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. اب رمضان کا آغاز ہونے دو, پورا رمضان کسی کی غیبت نہیں کروں گا. یہ ہماری گفتار ہے, یہ کہنا ہے. لیکن اس کہنے سے ہم کتنا زیادہ متفق ہیں وہ ہماری عملی زندگی بتاتی ہے. ہم صرف کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ کہنے کا کوئی مقام نہیں. یہ جملہ یاد رکھیں کہ کہنے کا, صرف کہنے کا کوئی مقام نہیں. قول کی کوئی اہمیت نہیں, بات کی کوئی اہمیت نہیں. اگر کوئی بات کی اہمیت پیدا کرنا چاہتا ہے, بات اور کہنے کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ کہنے کے ساتھ ساتھ جو
یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ یہاں کیوں آئے؟ دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہماری پیدائش کی حکمت کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنوں کو میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں. تو عبادت کرنا یہ کہنا نہیں ہے، کرنے کا نام ہے. بھئی عبادت کس کا نام ہے؟ کہنے کا نام عبادت نہیں ہے. کہنے کا نام تقریر ہے، کہنے کا نام ایک واعظ ہے، کہنے کا معنی ایک گفتگو ہے. کرنے کا وقت کب آئے گا؟ تو کرنا یہ عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے انسانوں کو کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آج انسان دنیا میں پہنچنے کے بعد اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کرتے ہوئے کرنے کے بجائے پوری زندگی کہنے پہ گزارتا ہے. صرف کہنے پہ پوری زندگی استوار کرتا ہے. ذرا آگے دیکھیے، یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان قریب کہیں گے اے میرے مصطفیٰ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بیکار اور بیوقوف لوگ. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تاکہ مختصر سا خاکہ آج کے درس میں ہمارے سامنے آ جائے. ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. بہت بڑا پیارا مضمون دوسرے پارے کے آغاز ہی سے شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر عظمت مصطفیٰ کا اظہار بھی ہے، جس کے اندر قدرت خدا کا اظہار بھی ہے، جس کے اندر انسانیت کے لیے پیغام بھی ہے، جس کے اندر حکمت اور نور سے بھری ہوئی باتیں بھی ہیں، جس کے اندر کلام مجید کا پورا مغز بھی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے، بدعقل ہلکے لوگ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے. مسلمانوں کو، مسلمانوں کے نبی کو اور مسلمانوں کو قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ اس کا پس منظر یہ ہے، مختصر آج عرض کرتا ہوں، میں پورا تفصیل آئندہ عرض کروں گا. پس منظر یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تشریف فرما تھے، ہجرت نہیں فرمائے، تو مکے میں جب تک تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مکے میں جب تک تھے تو بیت المقدس فلسطین، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس طرح کہ کعبہ بھی سامنے ہو جاتا تھا. کہ ایک ہی مرتبہ دو قبلوں پہ عمل ہوتا تھا. ایک بیت المقدس کی طرف بھی رخ، دوسرا کعبے کی طرف بھی رخ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے حکم کے مطابق مدینہ ہجرت فرمائے تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد صحیح قول کے مطابق مختلف اقوال ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ مدینہ سرکار تشریف لے جانے کے بعد 17 مہینے تک، کتنے مہینے تک؟ 17 مہینے تک آقا دو جہاں نے کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کیا. صرف بیت المقدس کی طرف. تو جب بیت المقدس کی طرف رخ ہوا تو اس میں حکمت تھی. مکے میں جب تک تھے تو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس طرح کے کعبہ بھی سامنے آتا تھا. تو یہاں کفار کا امتحان بھی تھا، وہ کفار جو کعبے کے ہمیشہ رکھوالی تھی. پھر مدینہ جب تشریف لے گئے تو مکمل ٹوٹل 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ فرمائے، کعبے کی سمت چھوڑ دیے. تو جب چھوڑ دیے تو وہاں چونکہ یہود رہتے تھے، کون رہتے تھے؟ تو یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس تھا. بیت المقدس کا مغربی حصہ، مشرقی حصہ، مغربی حصہ یہودیوں کے لیے تھا، اور بیت المقدس کا ہی مشرقی حصہ
عیسائیوں کے لیے قبلہ تھا۔ تو خیر جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود تھے، ان لوگوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو سرکار نے بھی 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا۔ کس لیے فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ حکمت کا تقاضا تھا کہ یہودیوں کو دین اسلام سے قریب کیا جائے، یہودیوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو ہمارا مذہب تمہارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، تم جس قبلے کو قبلہ بنا کے عبادت کرتے ہو، میں بھی اور میرے غلام اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آؤ قریب ہو جاؤ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دین اسلام ملت ابراہیم کے خلاف نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے تعلیف قلوب کے لیے، یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے، یہودیوں کو سمجھانے کے لیے، یہودیوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، پر اللہ رب العالمین سرکار دو عالم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا۔ یہ ہو گئی بات۔ 17 مہینے تک یہ عمل چلا، مگر پورے 17 مہینے تک سرکار کے دل کے اندر یہ آرزو تھی اور یہ تمنا گردش کرتی رہی کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ کعبہ ہی ہو۔ یہ حضور کی خواہش تھی اور حضور کی تمنا تھی، تو یہ تمنا سرکار کے دل میں تھی، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت عین نماز کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حکم دیا کہ اے میرے مصطفیٰ، کیونکہ تمہاری خواہش اور رضا یہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو بلکہ کعبہ ہو، تو لو میں نماز کے درمیان میں بیت المقدس کا قبلہ نکال کر تمہارے لیے تمہارے دل کی خواہش کے مطابق کعبے کو قبلہ بناتا ہوں۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن میں آیا ہے، آگے آیت میں آنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جس قبلے کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو وہی قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں جس کی میں خواہش رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں جس قبلے کو، جس قبلے کی میں تمنا کرتا ہوں، ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ترضاها، اے میرے محبوب جس قبلے کی تم کو خواہش ہے میں تمہاری خواہش کے مطابق قبلہ اسی کو بناتا ہوں، تو کعبے کو بنایا گیا قبلہ۔ یہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ بعض لوگ ایسی باتوں کو محررین اور واعظین کی گفتگو سمجھتے ہیں کہ محررین اور واعظین کا کہنے کا مفہوم ہے کہ اے محبوب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں تمہاری چاہت کے مطابق میں اسی کو قبلہ بناتا ہوں، تو یہ واعظین کی بات نہیں ہے، یہ مفسرین کی بات ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کانا ہے تمنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کعبے کو ہی قبلہ بنایا جائے، تو اللہ رب العزت نے کعبے کو قبلہ بنایا۔ تو اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گویا کہ فرمایا یا محمد، اے میرے محبوب، کل احد یطلب رضایا، ہر ایک میری رضا چاہتا ہے، وانا اطلب رضا کا فی الدارین، اور میں دنیا و آخرت میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر کا کہنا ہے، واعظ کا نہیں، یہ کسی مقرر کا نہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی رضا کے مطابق قبلہ بنا دیا کعبے کو۔ یہ تو بات ہو گئی۔ ہم کو جو عرض کرنا ہے تفصیلات بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آگے بیان کیے جائیں گے۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں عمل اور قول کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ عنقریب کہیں گے۔ تو یہ جو انداز ہے کلام کا، یہ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ ابھی کہے نہیں تھے۔ وہ کفار جن کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، وہ منافقین جن کو بیوقوف قرآن میں کہا گیا، وہ مشرکین جو جن کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، وہ یہود جن کو بیوقوف کہا گیا ہے، تو ابھی کہے نہیں تھے
قبلے کے بارے میں اعتراض نہیں کرے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اپنے محبوب کو مطلع کر دیا کہ اے میرے محبوب عنقریب وہ کہنے والے ہیں قبلے کے بارے میں، تو آپ کو ایسا جواب دینا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ایک وراثت رکھنے والے شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معاملہ آنے سے پہلے معاملے کے بارے میں واقفیت حاصل کرے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ معاملے کو طے کر لے سکتا ہے۔ معاملہ آنے کے بعد اگر آدمی اس سے نمٹنے کی کوشش کرے گا تو اتنے اچھے انداز سے نہیں نمٹ سکتا جتنے اچھے انداز سے وہ پہلے سے واقف ہو کر تیاری کے ساتھ نمٹ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو یہ اصول دیا کہ اے لوگوں، معاملہ آنے سے پہلے، دشمنان اسلام کے مکر و فریب کے پہنچنے سے پہلے تمہارے اندر ایسی فراست ہونی چاہیے کہ تم ان کے کرتوتوں سے پہلے سے ہی واقف ہو جاؤ، تاکہ تم وقت پر منہ توڑ جواب دے سکو۔ تو اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ فرمایا سفہاء کے معنی آتے ہیں بے وقوف، جن کو عقل نہیں رہتی۔ پھر سفہاء کے معنی آتے ہیں ایک ہلکے لوگ، جن کے اندر شرم نہیں رہتی، بے شرم بول سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بے وقوف اور بے عقل اور بے شرم لوگ صرف کہتے ہیں۔ یہ کہنے کی بیماری کس کو ہوتی ہے؟ صرف کہنے کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہنے کی جب بات ہوئی تو اس کے ساتھ بے وقوفوں کا ذکر فرمایا کہ بے وقوف لوگ کہیں۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ جو کہنے والے لوگ تھے وہ تو دنیا میں بڑے عقل مند تھے، وہ تو بیوقوف تھے ہی۔ وہ ایک سے ایک ایسے کرتب اختیار کرتے کہ جن کے سامنے شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ تو بیوقوف تو نہیں تھے۔ اب جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ظلم اور بربریت ڈھا رہے ہیں، جو اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کی صلاحیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو اور اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ یہی وہ یہود و نصارہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بے وقوف اور بے عقل ہے۔ کیوں فرمایا؟ تو اب تفسیر میں آتا ہے بے وقوف